بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ کرسی ذی قدر ذی وقار سامعین، سابقہ جمعہ آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہمارا جو آخری جمعہ ہوتا ہے قربانی سے پہلے مسائل پر مبنی ہوتا ہے، مسائل قربانی بیان کیے جاتے ہیں۔ چونکہ چاند ایک دن لیٹ ہوا، ذوالقعدہ کا مہینہ پورا ہوا، تو قربانی کے چونکہ جمعے کے بننے کے چانس تھے، اب ہفتے کی قربانی ہے۔ آخری جمعہ تو چونکہ اگلا بنے گا، لیکن اپنی کمٹمنٹ کے مطابق جو بات میں نے کی تھی اس کے مطابق آج مسائل قربانی بیان کریں گے۔ زندگی رہی اگلا جمعہ جو قربانی سے پہلے ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ذہن میں ڈالے گا، اللہ کو جو منظور ہوگا، وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ آج بہرحال مسائل قربانی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جو حضرات قربانی کرنے والے ہیں، جنہوں نے قربانی کرنی ہے، وہ بھی توجہ سے سنیں، اور جو حضرات قربانی فی الحال نہیں کر رہے عذر کی وجہ سے، یعنی وہ نصاب کے مالک نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جب کبھی توفیق دے گا تو ان کو بھی مسائل کا علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے توجہ سے سماعت فرمائیں، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کئی لوگ آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے نظر آئے ہوں گے، میڈیا پر سنائی دی ہوگی ان کی بات آپ کو، کیوں جی قربانی واجب ہی نہیں ہے جی، قربانی لازم ہی نہیں ہے جی۔ اللہ معاف کرے، کئی لوگ پھر ایسے براٹ مائنڈ بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو پیسہ قربانی پہ لگانا ہے اسی پیسے سے کسی کی امداد کر دو۔ کئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، وہ کہیں گے جی آپ جو ہے جانور حلال اتنے زیادہ ذبح کرتے ہو تو جانوروں کی قلت ہو جائے گی، جانور تھوڑے پڑ جائیں گے، یعنی مختلف قسم کے یعنی بے مقصد دلائل دے کر قربانی سے فرار اختیار کرنا، قربانی سے بھاگنا اور قربانی کے وجوب کو یعنی ڈاواڈول کرنا، یہ ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، آپ جس وقت عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی، بھائیوں میں اس لیے بار بار توجہ آپ کی لے رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ آپ جب عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے وقت آپ نیت کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کیا چیز؟ واجب۔ عید کی نماز واجب ہو گئی۔ کہاں سے ثبوت ہے؟ آپ کہیں گے قرآن سے ثبوت ہے، اور یقیناً قرآن سے ثبوت ہے کہ عید کی نماز واجب ہے۔ میرے نبی نے بھی اس کو لازم قرار دیا۔ ہر مقیمی، جو مسافر نہ ہو مقیمی اسے کہتے ہیں، ہر مقیمی بندہ، ہر صاحب نصاب بندہ، آزاد مسلمان بندہ، بالغ ہو، آزاد مسلمان ہو اور مقیمی ہو، صاحب نصاب ہو،
جس میں یہ 4 چیزیں پائی جائے اس پر عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، واجب ہے۔ تو کہاں سے لیا آپ نے؟ قرآن میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا میرے اللہ پاک نے فصل، میرے پیغمبر نماز پڑھ۔ تمام مفسرین یہی فرماتے ہیں، حضرت قتادہ، حضرت اکرمہ، حضرت عطا بن یسار، یہ بہت بڑے تابعی مفسرین ہیں، انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فصل، یہ جو نماز کا حکم ہے اس سے مراد عید الاضحیٰ ہے۔ تو فرمایا عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، یہ مانتے ہو، اور عید الاضحیٰ کے دن جو عمل اسی آیت میں موجود ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آگے ہے وَانْحَرْ، کیا لفظ ہے؟ وَانْحَرْ کا معنی ہے قربانی کر، یہ لازم اور وجوب پر امر دلالت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں، جس طرح عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے اسی طرح قربانی بھی واجب ہے۔ یہ قرآن سے میں نے دلیل دی ہے۔ اب ایک حدیث سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں ایک حوالہ دیکھ لوں، ذرا حوالہ سامنے کر لوں۔ اس کو کھولو جی، واٹس ایپ کھولو، یا آپ کو میں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حدیث کا حوالہ بتاتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ فرمایا صحابی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاک پیغمبر، جی اس کی گیلری کھول دو، گیلری جسے ڈاؤن لوڈ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بندے آئے کہ یا رسول اللہ، فلاں بندوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا ہے۔ اب ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ فلاں بندوں نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے، فرمایا کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے فلاں بندے نے جانور ذبح کر لیا۔ حدیث کے الفاظ سنیے گا، حضرت جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النہر، فرمایا کہ ہم اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس تھے قربانی کے دن، فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فلیعد مکانہا اخرى ولم یذبح فلیذبح، فرمایا کہ جس بندے نے قربانی کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ قربانی کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ ذبح کرے۔ صحابہ پر مسئلہ اس وقت کھلا نہیں تھا، یہ بات سامنے نہیں آئی تھی، کچھ مسلمانوں نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا جانور۔ جب عید کی نماز کے دن اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس گئے، اللہ کے نبی کے سامنے تذکرہ ہوا تو میرے نبی نے فرمایا جس نے جانور ذبح کیا ہے اسے چاہیے وہ دوبارہ ذبح کرے، دوبارہ جانور لے اور دوبارہ جانور ذبح کرے۔ یاد رکھیے گا نفل کی قضا نہیں ہوتی، مسئلہ سمجھیں، نفل کی قضا نہیں ہوتی، سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ قضا 2 چیزوں کی ہوتی ہے، یا واجب کی ہوتی ہے یا فرض دوبارہ پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر یہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا عمل یہ سنت یا نفل ہوتا تو میرے نبی فرماتے چلو یار جو ہو گیا ہوگا، آئندہ ایسا نہ کرنا، لیکن میرے نبی نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کا حکم دیا کہ نہیں بھائی یہ قربانی والا جانور دوبارہ عید کی نماز کے بعد لو اور ذبح کرو تاکہ قربانی تمہاری مکمل ہو جائے۔ یہ ثبوت ہے، یہ حدیث ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ عام کتاب کی بھی حدیث نہیں ہے۔ اس لیے تو مسئلہ سمجھیے گا کہ قربانی والا عمل یہ واجب ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی والے عمل کے لیے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ من وجد سعہ، جس بندے کے پاس وسعت ہے یعنی وہ نصاب کا مالک ہے، اور فرمایا لِأَن يُزَحِّيَ فَلَمْ يُزَحِّ فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا، فرمایا کہ وہ بندہ طاقت رکھتا ہے جانور ذبح کرنے کی اور وہ قربانی نہیں کرتا، ایسا بندہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے، میں محمد اسے نماز عید بھی نہیں پڑھانا چاہتا۔
اتنی سخت بات ہے، وہی پیغمبر جو نماز چھوڑنے والوں کے لیے وعیدیں بیان کر رہا ہے، لیکن یہاں وہی پیغمبر ہے جو فرما رہا ہے کہ خبردار جو بندہ قربانی کا تارک ہو، جان بوجھ کر قربانی چھوڑنے والا ہو، اسے چاہیے وہ ہماری مسجد میں بھی نہ آئے۔ اتنی سخت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ دوسری بات سمجھیے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ کی زندگی میں رہے، مدینہ میں رہے 10 سالہ زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سال بھی قربانی کو ترک نہیں کیا، ہر سال قربانی کی اور امت کو ترغیب بھی دی، امت کو کہا بھی صحیح، بار بار اس بات پر آپ نے لوگوں کو کہا کہ قربانی پیش کرو، قربانی پیش کرو۔ اس لیے جب نبی کا دوام جس کام پر ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر تاکیدی حکم فرمائے، جس پر نبی کی تاکید آ جائے، نبی وعیدیں بیان کر دے اس کو عمل کو نہ کرنے والوں پر، قرآن میں بھی موجود ہو اشارہ، تو یاد رکھیے گا اس بات کو چھوڑنا سخت گناہ ہے، اور جو بندہ چھوڑے گا اللہ کے ہاں وہ بڑا مجرم ہوگا۔ یہ پہلی بات ہو گئی کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے، تو یاد رکھیے قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 مسئلہ، قربانی کس بندے پر واجب ہے؟ قربانی کس بندے پر واجب ہے؟ اس کا نصاب سمجھیے گا۔ جس بندے کے پاس ضروریات اصلیہ کے علاوہ بیسک ضروریات جن سے زندگی کا نظام چلتا ہے، بیسک ضروریات کے علاوہ جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کے بقدر مال یا پیسہ یا زمین یا کوئی بھی چیز، مال تجارت یا کوئی بھی چیز اگر کسی بندے کے پاس ہے اور وہ بندہ قربانی کے دنوں میں اتنے پیسے کا مالک ہو، تو اس بندے پر قربانی واجب ہے، اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ بیسک ضروریات کیا ہیں؟ بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ بنیادی ضرورت ایک مکان بنیادی ضرورت ہے، سر چھپانے کے لیے ایک مکان کافی ہے، ایکسٹرا کوئی پلاٹ یا مکان پڑا ہوا ہے جس کو آپ نے رینٹ پہ دی ہوا ہے یا ویسے پڑا ہوا ہے، آپ کا ضرورت سے زائد ہے تو اس کو آپ کاؤنٹ کریں گے، شمار کریں گے، جمع کریں گے اسے، سمجھ آئی؟ اسی طرح آپ کے پاس ضرورت کی ایک سواری ہے، اس ضرورت سے زائد اگر کوئی سواریاں ہیں تو وہ ضرورت سے زائد ہے، ان کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور بات بھی سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، یہ جو گھروں میں LED ٹیلی ویژن وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، ان کی بھی قیمت شمار کرے گا۔ وہ برتن جن کو پورا سال استعمال نہیں کیا جاتا، وہ بند پڑے ہیں ڈبوں میں، الماریوں میں، شوکیسوں میں، پیٹیوں میں بند پڑے ہوئے ہیں، ایسے ڈنر سیٹ ہیں، ان کی بھی قیمت ڈالے گا۔ جو استعمال ہوتے ہیں کبھی کبھار وہ نہیں، جو استعمال نہیں ہوتے بس پڑے ہیں، لے کے رکھے ہیں، پڑے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا، ان کو بھی شمار کرے گا۔ اور پھر سنیے گا، عورت اگر ہے، عورت اپنا زیور اور جیولری اس کی قیمت لگوائے گی۔ اگر عورت کی ملکیت کا زیور اور چند پیسے اتنی قیمت کے ہیں جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو عورت پر علیحدہ قربانی واجب ہے۔ مرد کے پاس اگر اتنی مالیت ہے تو اس پر علیحدہ قربانی واجب ہے۔ شادی شدہ ہونا یا غیر شادی شدہ ہونا شریعت میں کوئی اس بات کا اعتبار نہیں ہے، کوئی بھی ہے، بالغ اگر ہے، بالغ ہے، عقل مند ہے، مقیمی ہے، مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے، ایسے بندے پر قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ بندہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے۔ اور پھر یہاں پر مسئلہ سمجھیے گا کہ وہ جو 52.5 تولے چاندی ہے وہ کتنی بنتی ہے؟ آج موجودہ، آج ڈیٹ ہے 30 مئی 2025، آج کا موجودہ جو سلور اور چاندی کا ریٹ ہے وہ 3500 روپے تولہ ہے۔ 3500 ملٹیپلائی 52.5 52.5 تولے، اس کو ملٹیپلائی کرو تو اس کی ایگزیکٹ جو فگر بنتا ہے وہ بنتا ہے 1,83,750 روپے، 1,83,750 روپے، یعنی 1,80,000 سے اوپر اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہیں تو اس بندے پر قربانی واجب ہوگی، ضروریات اصلیہ نکال کر اور ادھار بھی نکال کر،
ادھار اگر کسی بندے پر ہے وہ ادھار بھی مائنس کرے گا، ٹھیک ہے بھائی یہ اتنا ادھار ہے جی میرے اوپر، میں نے قرض دینا ہے، وہ نکالے گا، اس کے بعد باقی ماندہ اس کی جو اماؤنٹ ہے اس کو کیلکولیٹ کرے، اپنے مال کو جمع کرے، اور اس کی کیلکولیشن اگر 1,83,000 تک پہنچ جاتی ہے تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہے۔ کل سمجھ آئیے؟ ہاں۔ اور آج کا گولڈ کا، سونے کا جو ریٹ ہے وہ ابھی پوچھ کر میں نے اب پہلے پوچھا ہے ایک صراف سے، جولر سے، اس نے مجھے بتایا 3,40,000 روپیہ ہے، سمجھے؟ اگر کسی کے گھر میں کسی خاتون کے پاس 1 تولہ بھی سونا موجود ہے، اور لازمی بات ہے 150 تک گھر ہوندہ ہی ہوندہ ہے، 150 تو اس عورت کی ملکیت ہوندہ ہی ہوندہ ہے نا، اور زیادہ نہ ہوئے تھا، اگر 1 تولہ بھی کسی عورت کا زیور ہے اس عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ ابھی 9 دن رہتے ہیں، میں آپ کو بیفور ٹائم پہلے بتا رہا ہوں مسائل قربانی، میں چاہتا ہوں میرے جتنے بھائی ہیں، ہماری جتنی بہنیں مائیں ہیں علاقے کی سب جنت میں چلے جائیں، بس یہی مقصد ہے۔ آپ کو قربانی کروا کے کہ میں نے آپ سے کھالیں وصول کرنی ہے، چمڑے وصول کرنے ہیں، یا میں نے آپ سے چندے بٹورنے ہیں، نہ، میں چاہتا ہوں کوئی بندہ نیکی سے محروم نہ رہے، کوئی بندہ اللہ کے ہاں پکڑا نہ جائے۔ گل سمجھ آئیے؟ ہاں۔ اس کے بعد ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کا نصاب کتنا ہے اور صاحب نصاب بندے پر قربانی لازم ہے۔ اس بات کے بعد اگلی بات سمجھیے گا جی، اب قربانی تو پتہ چل گیا بھائی کس پر لازم ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ قربانی کا جانور خریدنا ہے۔ یقینا پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے، بندہ قربانی کا جانور خریدتا ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے یاد رکھیے پہلی چیز کا جو لحاظ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس پیسے سے جانور خرید رہے ہیں وہ پیسہ حلال کا ہو۔ پچھلا جمعہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے 3 شرطیں بتائی تھیں قربانی کی، عقیدہ بے عیب ہو، جانور بے عیب ہو، اور جس پیسے سے جانور خریدا وہ پیسہ بھی بے عیب ہو۔ حلال آمدنی سے اللہ کے ہاں جو ہے قربانی پیش کرو تاکہ باعث نجات بنے، باعث برکت بنے، قیامت کے دن ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنے۔ اس کا اہتمام کریں حلال پیسے سے، خالص حلال پیسے سے۔ اب جانور خریدنا ہے تو جانور کے لیے آپ کے پاس شریعت نے مختلف آپشن دیے ہیں۔ سورت کا نام سورت حج ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ آپ توجہ فرمائیں تو یہاں سے آپ کو چند چیزیں سمجھ آئیں گی۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے جو سابقہ امتیں گزر گئی ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہم نے بنایا، ہم نے ہر امت کے اندر رکھی یہ بات، کون سی بات؟ منسکا، کہ وہ قربانی پیش کریں۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ابتدائی انسانیت تھی، وہاں پر بھی قربانی کا تصور موجود تھا، ان دونوں نے بھی قربانی پیش کی تھی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا حابیل قابیل کا، ٹھیک ہے؟ تو قربانی کا تصور ہر امت میں رہا ہے اور اس امت میں بھی ہے۔ کس بات کا؟ فرمایا لیذکروا اسم اللہ، تاکہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام بلند کیا جائے، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان جانوروں پر جو تمہارے پالتو جانور ہیں۔ پالتو جانوروں پر اللہ کا نام لے کر قربانی کرنا یہ شریعت میں صاحب نصاب لوگوں پر لازم ہے۔ اب یہاں پر توجہ سے سماعت فرمائیں، پالتو جانور، قربانی پالتو جانور کی ہو سکتی ہے، غیر پالتو جانور حلال بھی ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی؟ غیر پالتو جانور حلال بھی، جیسا کہ ہرن ہے، ہرن، ٹھیک ہے؟ ہرن یہ پالتو نہیں ہے، یہ جنگلی جانور ہے، حلال ہے لیکن اس کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ پالتو نہیں ہے۔ اہلی جانور جسے کہتے ہیں عربی میں، گھریلو، جس کو گھر میں رکھا جاتا ہو، اس میں یہ ہرن وغیرہ نہیں آتا، یہ بارسنگا نہیں آتا، یہ مارخور وغیرہ یہ نہیں آتا اس میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ حلال تو ہیں لیکن یہ پالتو نہیں ہے، لوگ پالتے نہیں ہیں ان کو گھروں میں۔ گھروں میں جو جانور پالے جاتے ہیں ان میں سے کون سی چیزیں ہیں؟ یہ بکری بکرا ہو گئے، دمبی دمبا ہو گیا، گائے اس کا بیل ہو گیا، اور بھینس اس کا سنڈا ہو گیا۔
اب آپ کہیں گے کہ جی بھینس کا تذکرہ، جس طرح بعض اہل الحدیث حضرات نے اس کا جو ہے وہ اس پہ اعتراض کیا ہے کہ جی بھینس کی قربانی نہیں ہے، حالانکہ یاد رکھیے گا قرآن مجید میں فرمایا کہ جو بہیمۃ الانعام ہے، پالتو جانور ہیں، ان کی قربانی کی جائے گی۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس طرح گائے کو گھر میں پالا جاتا ہے، بھینس کو بھی اسی طرح پالا نہیں جاتا؟ پالا جاتا ہے نا۔ جو فوائد گائے سے حاصل کیے جاتے ہیں، جو فوائد گائے سے حاصل کیے جاتے ہیں، نسل بڑھانے کے لیے بھی ہوتی ہے استعمال، دودھ کے حصول کے لیے بھی ہوتی ہے، اس گوشت کے لیے بھی اس کو پالا جاتا ہے، مختلف مقاصد کے لیے۔ جس طرح گائے کو پالا جاتا ہے، بھینس کو بھی پالا جاتا ہے نا۔ بس اللہ کا قرآن کہتا ہے جو پالتو جانور ہیں ان کی قربانی حلال ہے۔ فیس بک، سوشل میڈیا کے کلپ سن کر خدا را متاثر نہ ہونا، اللہ کے قرآن کی بات اٹل اور فیصلہ کن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی عزیر شاہ کا پرسنل مسئلہ نہیں ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، سوائے اہل الحدیث کے باقی تمام مکاتب فکر سب کے سب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، تمام تر صفات گائے والی اس میں بھی پائی جاتی ہیں، لہٰذا اس کی جانور اس کی قربانی بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے بھینس اس کی ہو گئی۔ اونٹ کی قربانی، اونٹ کے نر مادہ کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب اس میں ان کی عمروں کا آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ بکری بکرا دمبی دمبا ان کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ پہلے سن لو، سمجھ لو، پھر اگلی بات کروں گا۔ یہ ہمارے ہاں جو ذہن میں بات ہوتی ہے کہ جانور دندہ ہوگا تو تب ہم جانور کو ذبح کریں گے، یہ شریعت کے اندر جانور کا دندہ ہونا ضروری نہیں ہے، شریعت کے اندر جانور کی عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھو، میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، شریعت میں دندہ ہونا ضروری نہیں، شریعت میں عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ لیکن آج کل فراڈ بہت ہے، سمجھیں، آج کل فراڈ بہت ہے، دیانت داری، امانت دیانت ختم ہو گئی ہے، لوگ پیسوں کے چکر میں جھوٹ بول دیتے ہیں، سال کا جانور ابھی چھوٹا نہیں ہوا لیکن پیسوں کی خاطر وہ جھوٹ بول کے بیوپاری کیا کہتے ہیں، او جی کو پکی گل جی قسم چاہتے ہیں جی یہ سال دا ہے۔ اب علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ اب ہمارے پاس چونکہ فتنہ زیادہ ہے، امانت داری ختم ہو رہی ہے، اس لیے آپ کسی پر اعتبار نہ کریں، آپ جانور کو چیک کریں، اس کے جو آثار ہیں دندہ ہونے کے وہ اگر پورے ہو گئے تو آپ جانور لے لیں، ورنہ آپ اعتماد نہ کریں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ جانور کی عمر کا پورا ہونا، لیکن لوگ فراڈی ہو گئے، آج کل جھوٹ بولنے والے ہو گئے، اب ان پر اعتبار کیا نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ اس کی نشانی دیکھ لے، بھئی دندہ ہے تو یقیناً یہ جانور پوری عمر کا ہے، دندہ نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ بیوپاری جھوٹ بول رہا ہو، ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ کل سمجھ آئیے؟ ہاں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ سمجھیے گا جی کہ بکرا اور بکری ان کا سال کا ہونا ضروری ہے، 1 دن بھی کم ہوا تو یاد رکھیے گا قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ جو دمبا دمبی ہوتے ہیں یہ 6 مہینہ اور اس سے زائد عمر کے اگر ہیں اور فربا اور موٹے تازے ہیں، قد کاٹ ان کا ٹھیک ہے، اور سال والے دمبوں کے برابر کھڑے ہوں تو پتہ نہیں چلتا، تو ایسا دمبی دمبا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے قربانی کے لیے۔ اس کے بعد گائے بھینس ان کے مذکر ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، 2 سال، 1 دن بھی گھٹ ہویا وہ نہ لگ سی قربانی نہ ہو سی۔ اور اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ٹائم شارٹ ہے، 20 منٹ رہ گئے ٹوٹل، میں نے بہت سارے مسائل بیان کرنے ہیں، میں نے نا شارٹ ہنٹس لکھ دیا تاکہ میں جو چیز میرے ذہن میں ہو میں بتاتا جاؤں، یہ بتانی ہے آپ کو۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے جی؟ اپنا ان کی عمر کے متعلق آپ کو سمجھ آ گئی آپ کو کتنی عمر ہونی چاہیے۔ اب ان جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں، اس کے لیے مسئلہ سمجھیے گا کہ جو چھوٹے جانور ہیں، بکری بکرا دمبی دمبا، ان کے لیے 1 بندہ 1 جانور ذبح کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو تصور اور یہ تاثر دیا جاتا ہے، لوگوں کا یہ خیال بنا ہوا ہے کہ گھر کی طرف سے 1 بندے نے قربانی کر دی تو سب کی ادا ہو جائے گی، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔
غلط فہمی ہے۔ ہاں بعض روایات میں یہ بات موجود ہے کہ فلاں صحابی گھر کا ایک جو بندہ قربانی کیا کرتا تھا جو سب گھر کی طرف سے ہوتی تھی۔ یاد رکھیں صرف واجب ایک بندے پہ ہوتی تھی، باقی مالدار نہیں ہوتے تھے۔ آج کل بیوی علیحدہ کماتی ہے، بیٹیوں کی جابز علیحدہ ہوتی ہیں، بیٹوں کی انکم علیحدہ ہوتی ہے، ابے کی انکم علیحدہ ہوتی ہے۔ اس دور میں صرف ایک سربراہ کماتا تھا، باقی جو ہے اس معاملے میں مالدار نہیں ہوتے تھے، صرف سربراہ ہی مالک ہوتا تھا، مالدار ہوتا تھا۔ اس لیے سربراہ کرتا تھا تو یوں سمجھا جاتا تھا بھائی سب گھر کی طرف سے ہو رہی ہے، ورنہ حقیقت میں وہ اپنی طرف سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں نکالیں کہ جس بندے پر اگر قربانی واجب ہے اس نے خود کرنی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھیے گا، وہ یہ ہے کئی دفعہ ہمارا یوں ہوتا ہے بھئی یار پچھلے سال میں نے اپنی قربانی کی تھی، بات سمجھے نا، پچھلے سال میں نے اپنی قربانی کی تھی، ابا جی فوت ہو گئے یار انہوں واسطے میں کرے، اس دفعہ بابے کی قربانی ہے جی، ہوتا ہے نا بعض دفعہ، اس دفعہ اماں کی طرف سے قربانی ہے، اماں بوڑھی ہیں یا اماں فوت ہو گئی ہیں، اماں کی طرف سے قربانی ہے، پچھلی دفعہ میں نے کی تھی، اس دفعہ میری بیوی کی طرف سے قربانی ہے جی۔ یاد رکھیں جو بندہ کسی اور کی طرف سے قربانی کرے گا اور اپنی قربانی اس پر واجب تھی نہیں کی اس نے، یہ بندہ اپنی قربانی کا برابر مجرم ہوگا، قربانی نہ کرنے کا برابر مجرم ہوگا۔ اگر اماں ابا یا بیوی یا کسی تھرڈ پرسن کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہیں، پہلے اپنی واجبی قربانی کا انتظام کرو، پھر اس کے بعد دوسرا ساتھ ان کی طرف سے کر لو۔ یہ نہیں بھئی اپنی نہ کرو اور دوسرے کی طرف سے کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی کرنی اگر لازم ہے شریعت میں تو لازم پہلے پورا کرو، وجوب پہلے ادا کرو، اس کے بعد جو ہے دوسروں کی طرف سے سیکنڈری آپشن رکھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہاں۔ اس کے بعد چھوٹے جانور، ایک جانور ہوگا ایک بندے کی طرف سے۔ جو بڑے جانور ہیں جیسا کہ گائے بھینس اور اونٹ، یہ تینوں قسم کے جو جانور ہیں، ان میں توجہ سے سنیے گا، ایک غور کرنا ذرا، اس دفعہ یہ مسئلہ بڑا پوچھا گیا مجھ سے، بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا، پتہ نہیں کیوں کنفیوژن آ گئی ہوگی کوئی میڈیا پہ۔ بہرحال ایک بندہ اکیلا اپنی طرف سے گائے کرنا چاہے کر سکتا ہے، بھینس کرنا چاہے اونٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ دو بندے مل کر آدھو آدھ بڑا جانور، تینوں نام ذہن میں رکھنا، بار بار بولنے سے زیادہ ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بڑے جانور میں دو بندے مل کر آدھو آدھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تین بندے مل کے تین حصوں میں برابر تقسیم کر کے بڑا جانور بولو کر سکتے ہیں۔ چار بھی کر سکتے ہیں، پانچ بھی برابر حصوں میں کر سکتے ہیں، چھ بندے بھی برابر حصوں میں کر سکتے ہیں، سات بندے بھی برابر حصوں میں، بس اس تو ہوتے نہیں۔ اور مسئلہ سمجھ آیا؟ میں ترتیب سے لے کے آیا ہوں۔ کئی دفعہ لوگ وہ جی کراں جی ہوں 3 بندے کر سکتے ہیں جی، وہ جی 2 بندے گھٹ ہو رہے ہیں 5 بندے آ جی ہوں 10 جانور ذبح کر سکتے ہیں جی، اور بھائی کر سکتے ہیں۔ میکسیمم زیادہ سے زیادہ حد 7 بندے ہیں، 7 سے کم 1 کرو بندہ پوری گائے کر لو اپنی طرف سے، کوئی ایشو نہیں۔ 2 بندے مل کے آدھو آدھ کر لو، 3 حصوں میں، 5 حصوں میں، 6 حصوں میں، 7 حصوں میں، بس یہ آخری حد ہے۔ 7 حصوں سے زائد حصہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک یہ ہے، ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیے گا، جب 7 حصے کرنے ہوں، 7 حصے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا بھائی میں غریب آدمی ہوں میں آدھا حصہ دے ساں تو 6.5 حصے باقی دے ساں، نہ، 1 حصے سے کم میں قربانی نہیں ہے، 1 حصے سے کم میں قربانی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ سمجھیے گا کہ یہ تو پتہ چل گیا نا بھائی 7 بندے میکسیمم ہیں، اس سے کم جتنے بھی ہوں کر سکتے ہیں۔ کئی بندے بڑے پریشان ہوتے ہیں جی، بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ جی بندے پورے نہیں پہ تھیں دے ان بات کیا کرا، وہ اللہ کے بندے تیرا 2 4 ہزار زیادہ لگ جائے گا اللہ کے راستے میں، پریشان کیوں ہے؟ 5 بندے ہو تو 5 برابر تقسیم کر دو، 3 ہو تو 3 برابر کر دو، تک پریشانی اس بات کی کس بات کی ہے؟ یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھیے گا، چونکہ حصے داروں کی بات آ رہی ہے، حصے داروں کے لیے ایک تو یہ ہے نا انفرادی قربانی، بکری بکرا دمبے دمبی کی، وہ تو ہو گئی کلیئر، آپ کی پرسنل معاملہ ہے۔
جب آپ کسی کو اپنے ساتھ شیئر کرا رہے ہیں، شریک بنا رہے ہیں، پارٹنر بنا رہے ہیں، اس کے لیے مسئلہ سمجھیں اور توجہ سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ یہ مسئلہ جس بندے کو آپ شریک کر رہے ہو اس بندے کا موحد مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ بندہ مشرک ہے تو ایسا بندہ آپ کے ساتھ شریک ہوگا تو جتنے بھی شرکاء ہیں سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ گال سمجھ آئیے؟ ہاں سمجھنیے گال۔ موحد ہوگا تو وہ آپ کا حصہ دار بن سکتا ہے، پارٹنر بن سکتا ہے۔ اگر مشرک ہے تو وہ پارٹنر نہیں بن سکتا۔ یہاں پہ پھر آپ کے ذہن میں سوال آ جائے گا، بھائی یہ بریلوی مشرک ہیں یا نہیں؟ اور بھائی کون کہتا ہے کہ فلاں جماعت مشرک ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے جو بندہ شرکی عقیدہ رکھتا ہے چاہے جس جماعت سے بھی ہے، شریعت میں یہ نہیں ہے کہ فلاں مشرک ہے، نہیں، جس جماعت سے بھی وہ بندہ تعلق رکھتا ہے، اگر اس کا عقیدہ شرکیہ ہے وہ بندہ ساتھ شریک ہوگا، سب کی کشتی ڈوب جائے گی۔ اب شرکی عقیدے کیا ہے؟ مثلاً وہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب بھی مددگار مانتا ہے کہ اب بھی اللہ کے نبی آتے ہیں مدد کرتے ہیں، حضرت علی آ کے اب بھی مدد کرتے ہیں، فلاں بزرگ آ کے اب بھی مدد کرتے ہیں، فلاں شخصیت جو ہے وہ ہماری بگڑیاں ڈوبی کشتیوں کو تارتے ہیں، فلاں شخصیت یہ کام کرتی ہے، بیٹے دیتے ہیں، فلاں جگہ پہ جاؤ تو فلاں مسئلے حل ہوتے ہیں، یا فلاں کے نام کی 11ویں دی جائے گی تو تب جا کے گائے دودھ دے گی۔ یہ تمام تر امور شرکیہ ہیں، تمام تر نظریات شرکیہ ہیں۔ جس مسلک سے بھی بندہ تعلق رکھتا ہے اگر وہ ان چیزوں کا قائل ہے تو ایسا بندہ ظاہراً کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرک کرنے والا ہے، اور ایسے بندے کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جب ایک کا قبول نہیں ہے تو سارے شرکاء کا قبول نہیں ہوگا۔ اب آپ کہو گے جی یہ کیا معاملہ ہوا؟ بھائی ایک کا قبول نہیں ہے تو سب کا قبول نہیں ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لوگوں جو بندہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، سورۃ المائدہ پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے یہاں پہ، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو بندہ اللہ کی جو ہے آیات کا اور ایمان کا انکار کرتا ہے ایسے بندے کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے حوالے موجود ہیں میرے پاس کہ شرک کرنے والے بندے کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے گا جب وہ بندہ شرک کرنے والا جانور میں حصے دار بنتا ہے تو جتنے پارٹنر اور حصے دار جانور میں شریک ہوتے ہیں وہ سب کے سب جانور کے ایک ایک بال کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ہر بال میں ہر حصے دار کا حصہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ شریعت میں اس کو جو ہے ان بال کے حصوں کو علیحدہ کرنا یہ مشکل ہے، شریعت نے اس کے لیے آسانی کر دی ہے کہ جتنے حصے دار ہو برابر حصوں میں گوشت تقسیم کر دو تاکہ حصہ اس کا اپنے نصیب سے مل جائے۔ باقی یہ رہا مسئلہ کہ اگر کوئی بندہ شرکی عقیدہ رکھتا ہے اس کو شریک کرو گے اس کی وجہ سے آپ کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ مسئلہ سن لیا آپ نے؟ اگلی بات، جس بندے کا آپ جس کو شریک کر رہے ہیں وہ پارٹنر اگر اس کی آمدن حرام آمدن ہے، اس کی اکثریت آمدن یعنی 50% سے زائد آمدن اس کی حرام ہے تو حرام آمدن والا بندہ بھی اگر آپ کی قربانی میں شریک ہوگا تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ خیال سمجھ آئیے؟ ہاں، پہلے دیکھو اس بندے کی انکم سورس کیا ہے، اس کی آمدن کے ذرائع کیا ہیں، اس کی آمدن حلال اور طیب ہے یا نہیں۔ ایک بندہ بینک کا ملازم ہے، سودی بینک کا، اس کی آمدن ٹوٹلی بینک سے ہے، یقیناً اس کی آمدن حرام ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ شیئر کراتے ہیں، یقیناً آپ کی کشتی بھی ڈوبے گی۔ ناراض کوئی نہ ہو، مسئلہ سیدھا اور کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی بندہ ہے وہ حرام سود کا کام کرتا ہے، جوا اس کا ذریعہ آمدن ہے اور حرام ذرائع اس کے آمدن کے ہیں، اگر وہ بندہ آپ کے ساتھ شریک ہے اور اس کی اکثریت آمدنی حرام ہے، آپ اس کی اندازہ لگاؤ، فرض کرو 10 لاکھ کا مالک ہے
تو 5 لاکھ سے زائد اس کے پاس حرام ہے، تو ایسے بندے کو آپ شریک کریں گے، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات سنیے گا، تیسری بات اس سے بھی مشکل ہے، اس کو پرکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ جتنے شرکا ہیں جانور میں، سب کی نیت اللہ رب العزت کی رضا کی ہونی چاہیے۔ کسی ایک کی نیت میں بھی فطور ہوا، مقصد ہوا ریاکاری دکھلاوا، مقصد ہوا گوشت حاصل کرنا، مقصد کوئی اور ہو، تو یاد رکھیے گا باقی 6 کی کشتی بھی ڈوب جائے گی۔ ہاں، اس واسطے اکیلا کرنا زیادہ بہتر ہے، اکیلی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ باقی شرکاء کو ملانا جائز ہے، کر لینی چاہیے، لیکن تسلی ہو تو تب۔ ناراض تو نہ ہے؟ سات میں دسے نہیں، گائے بھینس اور اونٹ، ان تینوں کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں۔ وہ جو اونٹ کے جو ہے 10 حصوں کی بات ہے، وہ مال غنیمت اور خمس، اس وہاں پر کوئی بات ہے، یہاں پر بات نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب اس کے بعد آپ جانور کے شرکا ہیں یا انفرادی طور پر آپ جانور کے مالک ہیں۔ اب آپ کے پاس جانور آ گیا، جانور، ٹائم تھوڑا ہے یار، اب ذرا میں جلدی جلدی چلوں گا، خدا را توجہ کرنا تاکہ باتیں کمپلیٹ ہو جائیں، قریب لگ جائیں۔ جانور آپ گھر میں لے کے آئے، اب جو جانور آپ نے قربانی کے نام کا منسوب کر دیا کہ یہ قربانی پہ لگاؤں گا، اب اس جانور سے دنیاوی نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس پر سواری کرنا، اس پر سامان لادنا، یا اس کا دودھ دونا، یا اس کی بال اور اون کا قطر کے بیچنا، یہ چیزیں بالکل جائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ جانور گھر میں لایا ہے اور اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا ہے اور دودھ کی وجہ سے وہ جانور شدید تکلیف میں ہے، دودھ نہ دویا جائے تو جانور تکلیف میں ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے دودھ کو دوہ کر صدقہ کر دیا جائے۔ اور اگر صدقہ نہیں کیا، پتہ نہیں تھا مسئلے کا، اور وہ دودھ دو کر استعمال کر لیا، اس کی قیمت کا اندازہ لگاؤ، اور وہ قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ حال سمجھ آئیے؟ ہاں، اس کے بعد مقصد یہ ہے اس جانور سے آپ دنیاوی منفعات، دنیاوی فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے۔ جو اللہ کے نام پر آپ نے منسوب کر دیا، اللہ کے نام پر آپ نے قربانی کے لیے وقف کر دیا، اس کو آپ جو ہے استعمال نہیں کر سکتے ضرورت کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے جانور آپ لے کے آئے، جانور قربانی کا دن، ہاں، جانور کی خدمت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی تواضع کرنا، اس کو پالنا، یہ ساری چیزیں باعث برکت ہے، ثواب کی چیزیں ہیں۔ محبت کرنی چاہیے کہ میرا یہ جانور رب کے نام پہ جا رہا ہے، محبت کے ساتھ۔ لن تنالوا البر، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو، جب تک وہ اللہ کے نام پہ قربان نہیں کرو گے تم کامل مومن نہیں بن سکتے، تمہاری نیکی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے محبت کرنی چاہیے اس جانور سے۔ محبت کے بعد جب قربانی کا دن آ جائے، ہاں، عیبدار جانور کی قربانی نہیں ہے۔ عیبدار جانور کے لیے میں شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں، ہمارے پاس اب الحمدللہ اگلا جمعہ بھی ہے، اگر کوئی مسئلے رہ گئے تو اگلے جمعے پہ بھی ہو جائیں گی، ہاں، مل گیا نا موقع آسان الحمدللہ۔ عیبدار جانور کی قربانی نہیں ہے۔ لوگ بیچارے پوچھتے رہتے ہیں، جی اے جی فلاں مسئلہ ہے، جی فلاں مسئلہ ہے جی، تو یاد رکھیے گا عیبدار کے لیے ایک اصول یاد رکھے، ایسا عیب جانور میں جس کی وجہ سے جانور کی قیمت ڈاؤن ہو رہی ہو، بیوپاریوں کے ہاں، جنہوں نے وپاری آدھے ہاں سا، وپاری لوگاں دے ہاں کسی جانور کی قیمت اس عیب کی وجہ سے ڈاؤن ہو رہی ہو، تو وہ عیب ہوگا، وہ قربانی پر جانور نہیں لگے گا۔ یہ ایک جامع اصول میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے؟ باقی رہا مسئلہ، آ رہے ہیں انشاءاللہ، بہت اچھے۔ اس کے بعد جو ہے بے عیب جانور آپ نے لینا ہے، عیبدار جانور نہیں لینا۔ مزید اگر کسی کو کوئی عیب وغیرہ کا شک شبہ ہو اپنے جانور کے اندر، تو وہ انفرادی طور پر رابطہ کرے علماء سے۔ میرا بھی نمبر آپ کے پاس ہوگا، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے آپ رابطہ کر کے پوچھیں کہ میرے جانور میں یہ کمی لگ رہی ہے، کیا یہ لگ سکتا ہے یا نہیں۔ میں نے آپ کو ایک جامع اصول بتا دیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد آپ جانور کو پال رہے تھے، یہ بھائی نے بہت اچھا سوال کر دیا کہ جانور آپ پال رہے تھے، قربانی کے دن ابھی رہتے تھے، آپ کا جانور مر گیا یا گم ہو گیا،
कुर्बानी का जानवर मर गया या गुम हो गया तो अब क्या करना है? तो मसला समझिएगा। अगर किसी बंदे पर कुर्बानी वाजिब थी, फ़र्क समझना, फ़र्क, किसी बंदे पर कुर्बानी वाजिब थी और उसका जानवर मर गया या गुम हो गया, तो अब ये बंदा चूंकि इस पर कुर्बानी तो वाजिब है, इसने क्या करना है? नया जानवर ख़रीदना है और ख़रीद कर ज़बह करना है कुर्बानी वाले दिन। और अगर इसका जानवर गुम गया था जिस पर कुर्बानी वाजिब है, अब ये तलाश के बावजूद नहीं मिल रहा, इसने नया जानवर ख़रीदा, कुर्बानी से पहले वो वाला जानवर भी मिल गया जो गुम गया था, तो अब इसकी मर्ज़ी है इन दोनों में से कोई एक जानवर ज़बह कर दे। क्यों? इसके ज़िम्मे कुर्बानी करना लाजिम है। मसला समझ आया? जिस पर वाजिब है ये उसकी बात हो रही है। एक बंदा वो है जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी। जिस बंदे पर कुर्बानी वाजिब ना हो और वो नफली कुर्बानी करना चाहे तो याद रखिएगा उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। पहले तो वाजिब नहीं थी ना कुर्बानी, अब भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। जिस जानवर को इसने अपने नाम किया है कि मैं कुर्बानी करूंगा इसकी, वो जानवर ज़बह करना वाजिब हो जाता है। कुर्बानी वाजिब नहीं थी, नफली कुर्बानी वाले थे, लेकिन जानवर ज़बह करना वाजिब हो वेंदा है। ठीक है, अब इसका फ़र्क कैसे पता चलेगा? इसका फ़र्क कैसे पता चलेगा? अगर इस बंदे का जानवर मर गया नफली कुर्बानी वाले का, अब ये क्या करे? नया जानवर ना खरीदे। क्यों? जिस जानवर को मखसूस किया था अल्लाह के लिए वो जानवर ही मर गया, बात ही ख़त्म हो गई। कुर्बानी पहले लाजिम नहीं थी, जानवर वैसे नहीं बचा, छुटा डोका है। ठीक है, और अगर इस बंदे ने नया जानवर खरीदा, नहीं यार मेरा तो शौक़ है, तो मर गया तो मैंने तो बड़ी हसरत आई। बड़ी लोगों को शौक़ होता है अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने का, अल्लाह सबको तौफीक नसीब फरमाए। तो बहरहाल अगर उसने कुर्बानी का जानवर नया ख़रीद लिया नफली कुर्बानी वाले ने, तो शरीयत कहती है ठीक है, नया जानवर तेरे ऊपर वाजिब हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर इस बंदे का जानवर गुम जाता है, ये मसला आप ज़रा पेचीदा है, तवज्जो से सुनिएगा। इस बंदे का जानवर गुम हो गया और इसकी नफली कुर्बानी थी, इसको बड़ा शौक़ था, जानवर नहीं मिला, इसने क्या किया? जाके नया जानवर ख़रीद लिया। भाई मैं तो कुर्बानी करनी है। इसने नया जानवर ख़रीदा, अब ये जानवर इस पर ज़बह करना लाजिम हो गया। ठीक है, पहले वाला जानवर भी मिल गया, जो गुम हो गया था वो भी मिल गया। शरीयत कहती है वो भी ज़बह कर ते ए भी ज़बह कर। जितने जानवर घिंदा वैसी अपने होते उतने वाजिब करेंदा वैसी, क्योंकि नफली कुर्बानी वाले पर कुर्बानी नहीं जानवर वाजिब होता है। जितने जानवर लेता जाएगा अपने नाम के वो उसकी कुर्बानी करना उस पर लाजिम होती जाएगी। जरा वाजिबी कुर्बानी वाला है वो जानवर तब्दील भी कर सकता है। ठीक है, जानवर मर गया तो नया ले ले, गुम गया तो नया ले ले, मिल गया तो पहला और दोनों में से एक जो है ज़बह कर दे। ठीक है, मैंने बात कह दी है कि जानवर बेच भी सकता है, तब्दील भी कर सकता है। मैंने कहा है ना अभी, जिस पर कुर्बानी वाजिब हो वो तब्दील भी कर सकता है, लेकिन याद रखें नफली कुर्बानी वाला बंदा जानवर तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जब कुर्बानी पर एक जानवर को मनसूब कर दिया उसको लाजिम हो गया कि इसी जानवर को ज़बह करे। अच्छा, बंदा तब्दील करना चाहता है जानवर, भाई यार मैंने तो 50,000 का ये दुम्बा लिया था, मैं तब्दील करना चाहता हूँ। शरीयत कहती है भले कर भाई, वाजिबी कुर्बानी वाला करना चाहता तो कर, लेकिन ए नहीं बे पहला 50 आला है तो हम 45 आला गिनदा ना, और 55 आला गिनना तब्दील कर दें तो वाते कर। ये नहीं भाई यार पैसे ज़्यादा लग गए थे और मैं तब्दील करेंदा ना, उसमें वो चीज़ देखी जाएगी कि यार अगले से बेहतर ले रहा है तो तब्दील करे, अगले से कमतर ले रहा है तो फिर तब्दील करने की गुंजाइश नहीं है। मसला समझ आया? अच्छा, उसके बाद टाइम पूरा हो गया, 5 मिनट लेंगे आप पे, वो तो हमारी आदत बन गई है ना। हाँ, अच्छा, उसके बाद जो है जानवर आपने ले लिया, बेऐब जानवर आप माशाल्लाह उसे पाल रहे हैं, कुर्बानी का दिन आ गया। कुर्बानी की ईद की नमाज से पहले जानवर ज़बह किया जा सकता है या नहीं, ये एक सवाल है। इब्तिदा में मैंने एक हवाला दिया है जहाँ पर कुर्बानी के वजूब की मैंने बात की है, वहाँ पर मैंने हवाला दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने मन ज़बह क़ब्ल सलातिल ईद, जिस बंदे ने जानवर को ईद की नमाज से पहले ज़बह किया है उसे चाहिए कि वो उस बात का इआदा करे, नया जानवर ख़रीदे और नई कुर्बानी करे। अब यहाँ पर थोड़ा सा तफसील है, गौर करें ज़रा तवज्जो से। जहाँ
جس علاقے کے اندر عید کی نمازیں ہوتی ہیں، یعنی شہروں میں، دیہاتوں میں تو نہیں ہوتی نا، تو شہروں کے اندر جہاں عید کی نمازیں ہوتی ہیں وہاں پر عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ جن علاقوں میں عید کی نمازیں نہیں ہوتی، دیہاتی اور بیکورڈ علاقے ہیں، ان علاقوں میں فجر کی اذان جب ٹائم داخل ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کر قربانی کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ جن علاقوں میں عید کی نمازیں نہیں ہوتی دیہاتوں میں، وہاں پر عید کی نماز سے پہلے ذبح کیا جا سکتا ہے، اور جن علاقوں میں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پر لازم ہے عید کی نماز سے بعد ذبح کیا جائے۔ اور اگر ان علاقوں میں جہاں عید ہوتی ہے کسی نے پہلے جانور ذبح کر دیا، کسی مسلمان نے، تو یاد رکھیے گا وہ جانور حلال ہے، گوشت بھی حلال ہے، لیکن قربانی کا دوبارہ کرنا اس پر واجب ہے۔ گوشت کھانا جائز ہے لیکن قربانی دوبارہ کرے گا، قربانی لازم ہے دوبارہ کرنا۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ سارے میں سمجھ آ گیا ہے؟ ہاں۔ اس کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرنے کا اب ٹائم آ گیا ہے۔ یقیناً ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، آپ عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ عید کی نماز پڑھنی ہے، واجب ہے۔ طریقہ انشاءاللہ عید کے دن آپ کو بتائیں گے۔ عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد، چونکہ موسم شدید گرم ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں جلدی کام سے فارغ ہو جاؤں، عادت بھی ہماری کام کی نہیں ہوتی، اس لیے جلدی جلدی جائیں، جا کر جانور کو ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے لیے آپ چند چیزیں سمجھیے گا۔ آپ اگر کسی جانور کو لٹا رہے ہیں، گرا رہے ہیں، اور گراتے ہوئے جانور میں کوئی عیب آ گیا، اس کا سینگ ٹوٹ گیا، آنکھ میں کچھ لگ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی اور ایشو آ گیا، جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا گراتے وقت، تو یاد رکھیے گا وہ گراتے ہوئے جو عیب آیا ہے شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ مسئلہ سمجھا آپ نے؟ اس کا کوئی اس میں آبجیکشن اعتراض نہیں ہے، کیونکہ گراتے ہوئے ذبح کرنے کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں تو یقیناً اس کو ابھی آپ نے کاٹ تو دینا ہے نا، اس لیے جو ہے وہ کوئی عیب نہیں ہوگا وہ گراتے ہوئے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھیے گا، بعض جانور بڑے یعنی ایکٹیو ہوتے ہیں، بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بعض جانور چھڑا جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ان کا پکڑنا بھی ممکن نہیں ہوتا، تو بعض لوگ ان کو فائر مارتے ہیں بندوق کا یا پسٹل وغیرہ کا، تو کیا اس فائر سے وہ جانور مر جائے تو وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ یہ مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا اگر وہ جانور اتنا اتھرا ہے، یعنی اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ چھڑا کے بھاگ گیا، پکڑنے نہیں دیتا، آپ نے اس کو فائر مارا، فائر لگنے کی وجہ سے، بندوق کا فائر لگنے کی وجہ سے اگر جانور مر گیا تو وہ جانور حرام ہے۔ گل سمجھو، اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ٹائم بڑا لگ جائے گا، پہلے 4 منٹ اوپر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو فائر لگنے سے اس کی ڈیٹیل جسے چاہیے ہو جمعے کے بعد میرے ساتھ ڈسکس کر لے، میں بتا دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ فائر لگنے سے جانور حرام مر گیا تو وہ حرام ہوگا۔ ہاں کوئی ایسی چیز آپ نے اس سے ماری جیسا کہ خنجر ہوتا ہے، تیر ہوتا ہے، ایسی چیز جو نوکدار چیز تھی جس نے جا کے اسے چیر دیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ چیر دینے والی چیز سے آپ کا جانور اگر مر گیا اور آپ کی نیت اس کے ذبح کی تھی تو اس وقت آپ کا جانور حلال ہوگا، فائر سے حلال نہیں ہوگا۔ باقی جو کاٹنے والی چیز ہوتی ہے، جس طرح چھری آپ نے مار دی، خنجر مار دیا، کوئی اور سانگ مار دی جس پر آگے برچھا لگا ہوا تھا، یا آپ نے کوئی ایسی چیز جو کاٹ دینے والی، چیر دینے والی چیز ہوتی ہے، اس سے جو ہے آپ کا جانور اگر مرے گا، نیت آپ کی ذبح کی ہو تو پھر آپ کا جانور حلال ہوگا۔ گل سمجھ آئی؟ اب ذبح کیسے کرنا ہے؟ جو جانور بیچارہ اتھرا نہیں ہے، جس کو گرایا آپ نے، ذبح کیسے کرنا ہے؟ ذبح کا طریقہ سن لو، باقی باتیں اگلے جمعہ بھی انشاءاللہ ہمارے پاس ہے، نصیب ہوا تو کچھ بتا دیں گے، اگر نہ بتا سکے تو عید والے دن تو بہرحال ہم ضرور بتاتے ہیں، کیونکہ پاوڑاں دی تقسیم دا رولا ہوندا ہی ہوندا ہے ہر جگہ پہ، ہوندا ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتائیں گے صحیح آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ذبح کا طریقہ سن لو۔ ذبح کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں یہ تاثر، تصور، خیال ہوتا ہے لوگوں کا کہ جی گردن چھڑا دینے کا نام ذبح ہے۔ یاد رکھیے گا ذبح کا طریقہ، ذبح کا مقصد سمجھ لو۔ ذبح کرایا کیوں جاتا ہے؟ ذبح شریعت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس لیے یہ ذبح کرایا جاتا ہے۔ کیوں کرایا جاتا ہے؟
تاکہ جسم سے جتنا بھی فاسد خون ہے وہ سارا کا سارا نچڑ کے باہر نکل جائے اور آپ کا گوشت وغیرہ صاف ستھرا بچ جائے۔ کیونکہ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا مین عماج گاہ، بیماریوں کے ٹھہراؤ کی جگہ وہ خون ہوتا ہے۔ خون شریعت کہتی ہے نکال دو تاکہ بیماریوں سے وہ جانور پاک ہو جائے جو گوشت آپ نے کھانا ہے۔ یہ مقصد ہے، اس کو لازم قرار دیا، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے شریعت میں وہ خون نکلوانا، شریعت کے طریقے کے مطابق نکلوانا، یہ ذبح کہلاتا ہے۔ کیسے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، اس گردن پر 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک سانس کی نالی، نظام تنفس، دوسرا نظام خوراک، تیسرا شریان اور چوتھی ورید۔ شریان وہ ہوتی ہے جو دل پمپ کر کے فلٹر شدہ خون پورے جسم میں جو پھیلاتا ہے، جن رگوں کے ذریعے سے پورے جسم میں جاتا ہے تازہ خون، وہ شریان ہوتی ہے۔ ورید وہ ہوتی ہے کہ وہ مستعمل خون جو ریٹرن ہو کے صفائی کے لیے دل میں آتا ہے۔ وہ 4 قسم کی رگیں یا نالیاں جو یہاں پر موجود ہوتی ہیں، شریعت کے اندر ان 4 نالیوں کو کاٹنے کا نام ذبح ہے۔ کر سمجھ آئیے؟ من کا تروڑنا، حرام مگا تے چھری دی چنیا مارنا، گردن کٹ کے وکھری کر دینا، یہ تمام تر امور شریعت میں منع ہے، ناجائز ہے۔ سمجھ آئی؟ صرف اور صرف 4 رگیں کاٹیں۔ جب آپ کو تسلی ہو جائے 4 رگیں کٹ گئی ہیں، اس کے بعد جانور کو چھوڑ دیں، یعنی چھوڑ دیں کا مطلب ہے آپ پیچھے ہٹ جائیں، تھوڑا سا اس کی جو ہے خون کی کمی جب ہو جائے اس کی ٹانگیں وغیرہ کھولیں تاکہ زیادہ تڑپے۔ جتنا جانور زیادہ تڑپے گا اتنا اس کا رگوں سے خون خارج ہوگا، بیماریوں سے صاف ہو جائے گا آپ کا گوشت، جتنا زیادہ تڑپے گا۔ اور یہ جو جانور تڑپ رہا ہوتا ہے یہ تکلیف کی وجہ سے نہیں تڑپ رہا ہوتا، یہ خون کی کمی کی وجہ سے تڑپ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا خون ڈرین جاری ہے نا، چل رہا ہے، اس کا خون نکل رہا ہے، تو وہ خون کی کمی کی وجہ سے اس کے اعضاء بے تکے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ جتنا تڑپے گا اتنا زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جانور کا ذبح کا طریقہ یہ ہے، 4 نالیاں یا 4 رگیں ان کو کاٹا جائے، اور اگر آپ نے تسلی کر لی کاٹ لیا، کاٹ کے جانور جب ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اگلا پروسیس شروع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں بھی ہے جی خون جاری ہے، جانور ہل رہا ہے، آپ کہتے ہو دھوپ چل رہی ہے جی 7 جون دی عید ہے تے بنسی کے لہذا جلدی جلدی چمڑا لاؤ، نہ، شریعت میں منع ہے، ٹھیک ہے۔ جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، جانور ٹھنڈا ہوا، آپ نے چمڑا اتارنا چاہا، دیکھا اوہ 4 نالیوں میں سے 1 نالی تو بچ گئی، 1 رگ بچ گئی، 3 کٹی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ شریعت کہتی ہے 3 کٹی ہیں پھر بھی حلال ہے، 3 کٹی ہیں پھر بھی حلال ہے، ہاں 2 کٹی اور 2 بچ گئی پھر جانور حرام ہے، 2 کٹ گئی 2 بچ گئی تو جانور حرام ہے، 3 کٹ گئی 1 بچ گئی حلال، 4 کٹ گئی حلال کا آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہاں آپ نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد آپ پیچھے ہٹے، ابھی جانور تڑپ رہا تھا، آپ نے دیکھا اوہ 2 رگیں رہ گئی ہیں جی، آ کے دوبارہ 2 رگیں کاٹ دی، حلال ہے۔ روح نکلنے سے پہلے 4 رگیں کٹنی چاہیے، کم از کم 3 کٹنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اے جانور دے ذبح دا طریقہ ہے، ٹھنڈا جس وقت ہو جائے، خدا را کئی کسائی لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر سینے میں اس کے چھوڑا گھونپتے ہیں میں خون جلدی ڈرین ہو اور جلدی جانور مرے، یہ ظلم ہے۔ میں حدیث سناؤں گا، آج ٹائم لیٹ ہو گیا ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ کچھ مسائل کا بیان کریں گے ہم، تو اس میں آپ کو حدیث سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان چیزوں سے، جانور کو تکلیف دینا تو دور کی بات ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، توجہ سے سننا بات حدیث، چلو سنائی دوں ایک اور بات یاد، ایک اور حدیث یاد آ گئی مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک بندہ نا بکری کو گرا کے اس کے کان پہ نا پاؤں رکھ کے کھڑا تھا، پاؤں رکھ کے، جنہیں بندہ پیر رکھ کے نا بھائی ذبح کرنا ہے، پاؤں رکھ کے کھڑا تھا اور اپنی چھری کو 7 پتھر پہ تیز کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کیوں نہیں کیا اس کو تیز؟ تو نے جانور کو 2 موتیں مارنا چاہتا ہے، جانور کو 2 موتیں مارنا چاہتا ہے کہ ابھی اس کو ذبح نہیں کیا، پہلے وہ چھری دیکھ کے اس کا آدھا خون خشک ہو جائے گا ڈر کی وجہ سے۔ میرے نبی نے منع فرمایا خبردار جانور کو یہ بھی تکلیف نہ دو، اس کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو، جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرو،
درمیان میں کوئی پردہ حائل کرو، چادر لٹکو، اگر اور جگہ نہیں ہے تو کوشش کرو جانور کو دوسری طرف لے جاؤ، اور جو ہے ایک جانور کو ذبح کرو پھر دوسرے کو لاؤ، نہیں تو کم از کم درمیان میں کوئی پردہ حائل ہونا چاہیے، جانور کو تکلیف نہ دو۔ چھرے مارنا، حرام مغز پہ چونچے مارنا، منکا تروڑنا، گردن توڑنا اور یہ سر جدا کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے شریعت میں۔ گلاں سمجھ آئیں؟ اتنی آج بہوں کرو، نصیب ہویا تو باقی اگلے جو میں